چلیں 4 دروازے ہو گئے. 4 ہو گئے. اچھا 5واں دروازہ. اچھا 5واں دروازہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اچھا اللہ پاک اس کی تنگی کو وہاں سے دور فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں جا سکتا. اچھا. اب جہاں گمان نہیں جائے گا، مطلب آپ کے ذہن کے اندر ہے یار میں تو یہاں نوکری کرتا ہوں، یہاں پر تو جہاں جاب کرتا ہوں وہاں تو اپرچونیٹی نہیں ہے. بزنس کوئی کرتا ہے تو کہنا یار بزنس میں تو لمیٹڈ میرے پاس ریسورسز ہیں، میں آگے جا نہیں سکتا، اور ذہن میں ہوتا ہے. تو جہاں انسان کی دماغ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے نا، تو اللہ پاک کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے نا، تو وہاں سے گمان نہیں جا سکتا، اور وہ اللہ پاک. تو استغفار جو کثرت سے کرنا ہے، اس کی کیا کثرت، مطلب کتنی کاؤنٹنگ ہے؟ عام طور پر جو علماء کرام سے ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں کسی بھی ایک ذکر کو ایک دن کے اندر 300 سے زیادہ مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کثرت میں آ جاتا ہے نا. تو استغفار ہے، اس میں کوئی سا بھی استغفار کیا جائے اور تھوڑا سا ندامت، یعنی اللہ پاک سے آپ توبہ کر رہے ہیں جی اپنے گناہوں کی نا. استغفار یہی ہے نا. جی. تو اس میں بھائی دھیان بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا، ہے نا. اگر دھیان بہت زیادہ نہیں بھی ہو رہا تو پڑھتا رہے، شروع تو کرے. جب شروع کرے گا 300 مرتبہ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے اس میں 10 بار 20 بار دھیان آ جائے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلے آئے گا. اور 1-2 بار بھی آ گیا تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی 1-2 بار کی وجہ سے ہی جو ہے نا اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں. تو کثرت سے استغفار پڑھے. اور اس کے لیے اچھا اس کی بڑی آسانی یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ جناب آپ نے اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سفر کر رہے ہیں، بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، تو ہر موقع پر جو ہے نا آپ بہتر یہ ہے کہ باوضو رہیں، باوضو نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے کثرت سے تو وہ اللہ کے نام جیسے ہی بندہ زبان سے لیتا ہے تو دل پہ وہ ایک ضرب لگاتا ہے. وہ ضرب وہ ہوتی ہے جو اس کی سیاہی کو مٹاتی ہے. تو جیسے آپ نے یہ کہا کہ وہ کرتا رہے، پڑھتا رہے، اگر وہ صرف کاؤنٹنگ میں پڑھ رہے، ندامت اندر سے نہیں ہو رہی، تو ایک ضربیں لگتی رہیں گی، جب اس کے دل پہ تو سیاہی اترے گی تو اس کو ندامت شروع ہو جائے گی. یعنی استغفار کا جو انر جو اٹیک ہے نا اس کے دل پہ، وہ ہو ہی جائے گا 2-3 دن میں. ہو ہی جائے گا. اب یہ ایک انسان سوچے کہ میں استغفار اس وقت شروع کروں گا جب مجھے اس کا احساس ہوگا، وہ تو پھر پتہ نہیں کب کرے گا. وہ تو نہیں ہو سکتا بالکل ایسے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو نا نماز پڑھتے رہو، شیطان تمہیں بہکاتا رہے گا، وہ اپنا کام کرتا رہے گا، تم اپنی نماز پڑھتے رہو. اس طرح استغفار کرتا رہے گا تو اس میں پھر دھیان آئے گا بھی، جائے گا بھی انشاءاللہ. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں نیتوں کو اور چیزوں کو. تو یہ کثرت سے استغفار کرے گا تو اللہ پاک کہاں سے انتظام کرے گا، وہ پھر اس کا گمان نہیں جائے گا. بہت سارے واقعات ایسے واقعات ہیں کہ وہ جو ہے نا چلیں وہ پھر ہم واقعات انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کریں گے. اور ایک کویسچن اور ہے کہ اگر یہ دولت کو ایز اے کرائٹیریا لیا جائے کہ یہ رزق ہے، کیونکہ کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ کافی چیزیں، اکثر چیزیں خرید کے اپنی زندگی کو پورا سائش بنا لیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جو نان مسلم لوگ ہیں، غیر مسلم، ان کے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دولت اور کثرت، پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دنیا میں آسائش بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ تو یہ والے دروازے نہیں کھولتے. اچھا ہاں، یہ بات تو صحیح ہے. ویسے آپ نے جو سوال کیا ہے، اصل میں دیکھیں جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے، اور مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. لیکن وہ ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے. مسلمان جو ہے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایگزام ہے، ہر 24 آورس ایگزام دے رہا ہے وہ. صحیح نا. تو اب ایگزامینیشن ہال میں لگژریز نہیں ہوتی، کیسا بھی ہوتا ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ، آپ نے ویسے بہت اچھا پوائنٹ کیا، اس کو میں یہاں پر ایکسپلور کر دوں گا بات کو. دیکھیں 3 عمل ایسے ہیں جو کوئی فرد یا کوئی قوم، کوئی ملک اگر ان 3 عمل کو اختیار کرے گی تو اللہ پاک اس کو فراوانی نصیب فرمائیں گے، ترقی نصیب فرمائیں گے، مال و دولت نصیب فرمائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. اس کو مذہب سے بالا تر کر دیا. اچھا. اب اس میں نمبر 1 پہ یہ ہے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اچھا. تو وہ قوم ہے تو پھر ظاہر ہے انہیں کے پاس ہی پیسہ جائے گا. ہماری قوم میں تو سچ افسوس کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا. امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. امید تو اچھی ہے لیکن اب فرد واحد سے شروع ہوگا. ہم نیت کریں، پھر آہستہ ہوتا چلے آئے گا. تو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا ہے نا. اب یہ ایک آپ دیکھ لیں
یورپ کنٹریز کے اندر کچھ کنٹریز کے بارے میں ایسا ریسرچ یہ آئی ہے کہ وہاں 99.9% سچ بولا جاتا ہے, جھوٹ بولا ہی نہیں جاتا. مطلب اس حد تک جو ہے نا وہ سچ کو اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے. صحیح. اچھا, دوسرا جو ہے وہ دھوکہ نہ دینا, امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ تو ہماری سائڈ سے لے جائیں, اب یورپ میں لے جائیں. اب یہ بات کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہے. تو پھر سب رونا روتے ہیں رزق کی تنگی کا. ہاں, تو یہ اگر یہ قوم اختیار کر لے کہ نا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا, یعنی کہ جو ہے ملاوٹ نہیں کرنی, دھوکہ نہیں دینا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے, ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے نا, تو وہ قوم کو اللہ پاک ترقی دیں گے. اور تیسرا جو آخری ہے وہ یہ کہ ظلم نہ کرنا, اچھا اخلاق رکھنا, اپنے کمتر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا, اچھا اخلاق کرنا, ظلم نہ کرنا ہے نا. اب یہ 3 چیزیں ہو گئی. لیکن دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو اسپریچول پیس نہیں ہے. ہاں دیکھیں, اس چیز کا تعلق دنیا کی ترقی سے ہے, دنیا کی ترقی مل گئی. لیکن اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے نا, انسان اللہ پاک نے ایک انسان کو جو پیدا کیا 2 چیزوں سے, ایک جسمانی طور پر, ایک روحانی طور پر. 2 چیزیں ہیں نا. جسمانی جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ مٹی سے بن کر آئی ہے نا, مٹی سے بنا ہوا انسان, تو اس کی غذا بھی مٹی سے آئی ہے. پھل فروٹ سبزیاں چیزیں زمین سے, سب زمین سے آ رہی ہیں. تو جسم کی غذا زمین سے پوری ہو رہی ہے, اس کو ہم کھا رہے ہیں. اور روحانی غذا اوپر سے آئی ہے. قرآن اوپر سے آیا ہے, ذکر, قرآن, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, چیزیں جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب اوپر سے آئی ہیں. یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں, یہ ہماری روح کی غذا ہیں. اچھا, روح کی غذا ہیں یہ. تو اب کیا ہوتا ہے, جسمانی طور پر اگر غذا پوری کر لی جائے, جیسے اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں یورپ کی اور دوسروں کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ 3 اعمال اختیار کر کے انہوں نے ترقی تو کر لی جسمانی طور پر, تو ان کو فراوانی حاصل ہو گئی, لیکن روح ان کی پریشان ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں. اچھا, جی ہاں, امریکہ میں پاگل خانے ہیں. کیونکہ ان کو اسپریچول طور پر سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, وہ کہاں جائیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک ٹائم پر آ کر ان کا دماغ جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, مطلب ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, آسائش آرام ہے, اس کے باوجود سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, ایک پریشانی ہے. اللہ پاک نے ان سے وہ چیز لی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان ہے. چیزیں مطلب دنیاوی جنت ہے ان کے پاس, اندرونی آسمانی چیزیں. جاپان کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاپان میں سوسائڈ ہوتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں. تو وہ تو سچ بھی بولتے ہیں, وہ تو کاروبار بھی کرتے ہیں, ترقی بھی کرتے ہیں. جاپنیز جو ہے نا بڑے سادہ مزاج کے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جاپنیز جو ہے نا, ایک جاپانی, وہ اپنی پوری اسٹرگل کے ساتھ کسی ایک کام کو کرتا ہے. اگر اس کام کو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس کا رزلٹ نہیں آتا تو کہتا ہے کہ میں تو پوری محنت کی, نہیں ہو سکا, اس کا مطلب ہے میں ناکام ہو گیا. وہ سوسائڈ کر لیتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا تو مصلحت ہوگی اس میں, اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی انشاءاللہ, اور ہوتی ہے. اور یعنی کہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی کام نہیں ہوا تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مصلحت ہوگی, اور اس کا یا تو اس کا رزلٹ اجر آخرت میں ملے گا. ایسا ہی, یعنی ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں اور دلی سکون ہوتا ہے. ایسا ہی ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو دل کا سکون گیا. دل کا سکون نہ ہونے کی وجہ سے ہی ساری پریشانی, مایوسی آ جاتی ہے, نا امیدی آ جاتی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ آخر میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یار میں قصوروار ہوں, اس کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتے ہیں. صحیح. تو یہ چیز, اب مسلمان کو بحیثیت ایز اے مسلم ہمیں پوری قوم کو نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کو سمجھے دیکھا جائے تو وہ یہ کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بلکہ جھوٹ کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمان بہت سارے بڑے بڑے گناہ گنوا دیے کہ یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے نا, لیکن جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے, تو ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے. اور تو ہے ہی نہیں. اور نماز ہے جو فرق رکھتی ہے مسلم اور کافر کے درمیان, وہ بھی چھوڑی ہوئی ہے. تو مطلب ساری جو مین چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی. جو دروازے ہیں وہ سارے ہم نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں, اور ہم بول رہے ہیں پریشان ہیں. تو پھر شیطانی پریشان ہیں چیزیں, تو بحیثیت انفرادی طور پر بھی پریشان ہے, اور
پوری قوم کی طرف سے بھی پریشانی ہے. اچھا اس میں ایک بہت مزے کی بات آپ نے جو بتائی کہ دروازے یہ جو کھل رہے ہیں یہ ان کے جو عمل ہیں جس کی وجہ سے دروازے کھل رہے ہیں وہ نماز کا پاکیزگی کا یہ ساری چیزیں وہ روح کو بھی ایک وہ دیتے ہیں طاقت. بالکل یعنی یہ جو رزق کے دروازے ہیں یہ روحانی غذا ہیں. ہاں یہ ہیں ساری روحانی غذا. روحانی غذا کے ذریعے جو اٹریکٹ کر رہا ہے, جو دروازے کھل رہا ہے, رزق کے دروازے کھل رہا ہے, تو روحانی سیٹسفیکشن بھی حاصل ہو گئی اور جسمانی طور پر تو اس ٹائم اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی جیسے افسوس کے ساتھ ہماری جو قوم ہے اس میں یہ جتنی آپ نے باتیں بے ایمانی اور جھوٹ بولنا یہ سب ہے, یعنی کہ ہماری قوم کی روح تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے, اندھیرے میں ہے. اب اس کو اندھیرے سے نکالنا ہے. انشاءاللہ دروازہ کھلے گا تو روشنی آئے گی. دیکھیں بتاؤں گے شان, یہ دیکھیں میری اپنی حیثیت سے جتنی میری ذمہ داری ہے نا میں کوشش کروں کہ وہ میں پوری کروں. آپ نے دیکھیں اس پروگرام سے ہمارے ویورز یہ بھی ایک اویئرنیس کا ایک ذریعہ ہے, یعنی کہ آپ نے اپنی بات پہنچائی سب تک, پبلک تک, ٹھیک ہے, ہم نے اپنا فرض ادا کیا اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی سیم جو بات ہم کر رہے ہیں وہ عملی نمونہ ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے, پھر دوسروں کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے. تو ہر بندہ اگر خود کرے اور کسی ایک اپنے ساتھی یا کسی بندے کو اس چیز کی تلقین کرے بس اس کا فرض ادا ہو گیا. دیکھیں ہر شخص کی ذمہ زکوٰۃ کا ایک سیم اماؤنٹ ہوتا ہے یا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ ہوتا ہے. نماز تو سیم ہے, زکوٰۃ ایک مختلف ہے. اس کا مطلب اس کی حیثیت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے, صحیح نا. اسی طریقے سے ہر شخص کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری مختلف ہے. بالکل ایک شخص بڑی پوسٹ پر ہے, ایک شخص اثر و رسوخ والا ہے, ایک شخص کو کوئی MNA ہے, MP ہے, کوئی منسٹر ہے, ایک چودھری ہے, وڈیرا ہے, اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے. ایک عام مزدور ہے, اس کا انفلوئنس ہی نہیں ہے, بیچارے کا انفلوئنس نہیں ہے, تو اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, صحیح نا. تو جس شخص کی جتنی اس کی ریسورسز ہیں اس کے مطابق اتنا وہ کر لے تو وہ پھر وہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. باقی اللہ قبول کرنے والی ذات ہے. ہم نے اس بات کو پہنچا. تو 5 دروازے ہمارے ہو گئے. 5 دروازے ہو گئے. اچھا ایک چھوٹا سا کویسچن, ایک بندہ یہ سب دروازوں والے جتنے اعمال ہیں یہ کرتا ہے اور پھر بھی اس کے رزق میں تنگی نہیں جاتی اور کشادگی نہیں آتی, تو وہ کس وجہ سے ہوگا؟ یہ اعمال کر رہا ہے, اعمال برابر سارے دروازے کھولے میں اس نے, سارے کھول لیے لیکن رزق کی تنگی نہیں جا رہی. اچھا بہت ویسے سوال ویسے بہت اچھا کیا. دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بوری ہے, اس کے اندر ہم جس چیز کی بھی بوری ہے گندم کے وہ ڈال رہے ہیں اور نیچے سے اس کا سوراخ بند نہیں کیا ہوا, ایک سوراخ ہوا ہے. اچھا تو ہم اس کو بھرتے جا رہے ہیں اور نیچے سے وہ نکلتے جا رہا ہے. مطلب سوراخ جو ہوا ہے وہ کس چیز کی ریزمبلنس ہے؟ وہ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رزق کی فراوانی کے جو اسباب اختیار کر لیے ہیں, رزق کی تنگی کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کیے ہیں. اچھا یعنی کہ مائنس ہو رہا ہے سب, پلس مائنس ہو, پلس زیرو ہو گیا, زیرو رزلٹ. یعنی کہ جس وجہ سے ہمارے رزق کی تنگی تھی وہ بھی ہم کرتے جا رہے ہیں اور کشادگی والے عمل بھی کرتے جا رہے ہیں. اب ایک شخص ہے نا, جیسے مثال کے طور پر دوائی کھا رہا ہے اور جو پرہیز کا ڈاکٹر نے کہا ہے وہ نہیں کر رہا, تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. یار میں تو ڈاکٹر کی دوائی 2 مہینے سے کھاتا جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہو رہا نا. اسی طرح یہ اعمال کرتا جا رہا ہے لیکن وہ پرہیز نہیں کر رہا. پرہیز کا مطلب ہے کہ تنگی والے جو اعمال ہیں جس کی وجہ سے رزق کی تنگی ہوتی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کو کرنا پڑے گا. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی کسی کا حق مارا ہوا ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ بھی بہت سارے دروازے ہیں, وہ بہت سارے دروازے ہیں وہ بھی. ہاں وہ تو اس کے لیے پورا الگ اور وہ کرنا پڑے گا. جی, اور بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا, بندہ خود کو رائٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے بہت ساری چیزیں جو لا شعوری طور پر انسان کرتا جا رہا ہے اور وہ اس کی وجہ سے جو نا اس کی نحوست کہہ لیں, اس اعمال کی وجہ سے نحوست ہے, اس کی وجہ سے جو نا جو ہم نے عمل کیا وہ ضائع ہو رہا ہے. صحیح. تو اس کو بچنا ہے تو اس کے لیے ایک پورا ٹائم چاہیے. صحیح انشاءاللہ اس کو بھی ہم کریں گے تو ہے نا, نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے یا جیسا بھی ٹائم ملا تو اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. بالکل. تو ویورز دروازے جو میں نے ڈسکرپشن میں بھی آپ کے لیے لکھ دی ہیں, جس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں, اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, کیونکہ تاکہ یاد رہے آپ کو, بار بار وہ نظر آپ کی پڑتی رہے اور آپ وہ عمل دہراتے رہیں.
اور اس میں خیر ہمارا ہی فائدہ ہے, کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے, اور اللہ نے دینے کے بہانے دیے ہوئے ہیں انسان کو, ایسا ہی ہے. اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے بہانے. یعنی گھر میں آنا ہے تو آپ نے سلام کرنا ہے اور مسکرانا ہے. دیکھیں اس پہ ایسا کوئی ایسا مجھے کون کرتا ہے اس طرح کہ آپ مسکرائیں گے, استغفار کریں گے, سلام کریں گے, اور آپ کے دروازے کھل جائیں گے. مطلب اتنا آسان. بالکل ایسا ہی ہے. اسلام اصل میں آسان ہے, بس وہ مشکل بنا دیا گیا ہے. ورنہ اسلام جو ہے نا ایک انسان کا بائی نیچر جو ہے نا اس کے مطابق ایک مذہب کے مطابق سارے اعمال ہیں, لیکن وہ بائی نیچر انسان اب رہا نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کو اعمال بائی نیچر لگتے نہیں ہیں. جی 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 بالکل صحیح بات کی آپ نے. تو عمران صاحب اب تک کے لیے پھر اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے. اور آپ کا بھی یہ جو جی بالکل یہ ایک ہٹ کے بالکل چیز تھی, اور یہ پتہ ہونی چاہیے تھی ویورز کو بھی. آپ نے ریسرچ کی اس پہ اور ہم تک پہنچائی یہ چیز, یہ ہمارے بہت کام آنے والی ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ جو بقایا دروازے ہیں ان پہ بھی ہم ایک ایپیسوڈ کریں گے, اس پہ بھی کریں گے. اور جو رزق کی تنگی والے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, تاکہ اس سے بچنا والی بات بھی جو ہے نا عوام کو پتہ چلے. جی جی ضرور, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تو ویورز اب تک کے لیے دیجیے اجازت, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.